السلام علیکم میرے پیارے ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ریئیکشن والی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک اور ریئیکشن والی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کا مزید آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس فیملی کا حصہ بن جائیں، اور بیل آئیکن کو آل پہ سلیکٹ کر دینا تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل پہ پہلے سے موجود ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ کیا کریں۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا بہت انتظار رہتا ہے، لیکن آپ لوگ کمنٹس نہیں کرتے، سو پلیز کمنٹ کیا کریں دوستو۔ اس کمنٹ کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور لائک ضرور کیا کریں۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، ملتے ہیں ویڈیو کے بعد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دین اسلام کے بہت بڑے مبلغ ہیں۔ جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کا علماء کرام میں بہت بڑا نام ہے، وہیں اگر فلمی ستاروں کی بات کر لی جائے تو شاہ رخ خان ایسے مسلمان بھارتی اداکار ہیں جن کے دنیا بھر میں لاکھوں چاہنے والے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہیں۔ لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ڈاکٹر ذاکر نائک اور شاہ رخ خان ایک ٹی وی پروگرام میں اکٹھے ہوئے، اس موقع پر ان کی گئی گفتگو بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد شاہ رخ خان کے ساتھ 30 منٹ تک گفتگو کی۔ اس گفتگو میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا بات چیت کی، ٹیم ہم قدم آپ کے لیے یہ ویڈیو اسی حوالے سے لائی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیے گئے سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاہ رخ خان سے اپنی ملاقات کا مکمل احوال بتایا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ شاہ رخ خان سے متعلق وہ دلچسپ باتیں سامنے آئی تھیں جس سے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس حوالے سے کیا سوال کیا گیا تھا، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ On SRK, Shah Rukh Khan's Twitter, that he said that post-show he had some discussion with you, and he has mentioned that after a post-show I had a discussion with Dr. Zakir Naik and it was very enlightening. I would like to know what was that enlightening session with Dr. Shah Rukh Khan. Yes, after the show was over, I did chat with Shah Rukh Khan for about half an hour, and it was a very good experience. I cannot discuss everything because many things were personal. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ شو کے بعد میری ملاقات بہت اچھی رہی، اور شاہ رخ خان نے بھی کہا کہ ان کا دل اس ملاقات کے بعد روشن ہو گیا ہے، مگر اس میں بہت سی باتیں پرسنل ہیں، وہ میں یہاں نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میں شاہ رخ خان سے براہ راست ملاقات کر رہا تھا، اور میری پالیسی کے مطابق میں نے ان کو اس سے پہلے جج نہیں کیا تھا، یعنی خبروں میں ان سے متعلق کیا آتا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر ملاقات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میڈیا شاہ رخ خان سے متعلق جو بھی کہتا ہے، مثال کے طور پر وہ اسلام پر عمل نہیں کرتے یا وہ مسلمان ہو کر خوش نہیں ہیں، یہ سب چیزیں میں اپنے ذہن سے نکال کر اس سے ملاقات کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دوران شو میں نے یہ محسوس کیا کہ شاہ رخ خان کے جوابات دیگر بہت سے مسلمانوں کے نسبت بہت بہتر اور اطمینان بخش تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ شاہ رخ خان نے مجھ سے گفتگو میں ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر نامحرم خواتین کے ساتھ اداکاری کرنا یا پھر گانوں پر ڈانس کرنا اسلام کے مطابق حرام ہے، اور شاہ رخ خان یہ بات مانتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ شو کے بعد شاہ رخ خان نے مجھ سے اکیلے میں سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے ذاکر صاحب، اسلام میں داڑھی رکھنا اور ٹوپی پہننا کتنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے جواب میں شاہ رخ خان کو بتایا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت تو نہیں ہے، مگر ٹوپی پہن لی جائے، داڑھی رکھ لی جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بھی امتحان کے لیے 100 نمبر کا پرچہ ہو، اس میں سے اگر آپ 80 نمبر لیتے ہیں تو آپ اچھے ہیں، مگر آپ 85 یا 90 نمبر لے لیتے ہیں تو آپ بہت اچھے ہیں۔ لیکن ایمانداری، سچ بولنا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور تمام اچھے کام کرنا، ان کے مارکس زیادہ ہیں، ایسے امتحانات میں ان کے نمبر زیادہ ہیں۔ لیکن اگر کسی نے پورے نمبر لینے ہیں تو پھر وہ داڑھی بھی رکھے گا اور ٹوپی بھی پہنے گا تاکہ اس کے میکسیمم مارکس اس کو حاصل ہو سکیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ داڑھی بھی اہم ہے، ٹوپی پہننا بھی اہم ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ And cap is important. It's a part of the sunnah. But if someone doesn't keep a beard, you cannot say that he's not a Muslim. You cannot say he's not a Muslim, doesn't sport a beard or doesn't wear a cap. But, oh, you have given a very good analogy. So you like the example. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ امام اللہبی نام کے ایک عالم نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ بڑے 70 گناہ کبیرہ کیا ہیں۔
سب سے بڑا گناہ کبیرہ شرک کرنا ہے، دوسرا قتل کرنا ہے، اور اسی طرح سے آگے چلتا ہے۔ ان پہلے 70 گناہ کبیرہ میں سے داڑھی نہ رکھنا یا ٹوپی نہ پہننا شامل نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ٹوپی نہیں پہنتا، داڑھی نہیں رکھتا اور وہ مسلمان بھی ہے تو اس صورت میں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہو رہا۔ It doesn't come in the 70 major sins. You know, there is a scholar by the name of Imam al-Dhahabi, and he has listed the 70 major sins in Islam. First being the shirk, then being murder, going down the line. But the beard doesn't appear. That does not mean it's not a sin. Some scholars say that it is a sunnah, mustahab. That's encouraging. Some scholars say that it is fard to keep a beard. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے، مگر علماء کرام کی رائے میں اور دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ داڑھی رکھ لینا یا سر پر ٹوپی رکھ لینا ایک اچھا عمل ہے، یہ سنت رسول ہے، اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے۔ مگر اتفاق اسی بات پہ ہے کہ داڑھی رکھ لی جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکتا یا کوئی نہیں رکھنا پسند کرتا تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کے اظہار اور ان کی اطاعت کے اظہار کی خاطر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ داڑھی ضرور رکھیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو جاری تھی کہ آڈینس میں بیٹھے ایک اور شخص نے اسی حوالے سے سوال کرنا چاہا۔ I'm Obed Khan. In that program on NDTV, Shah Rukh Khan had made a comment that for a Muslim, to look like a Muslim is not important, but to feel like a Muslim is important. I would like to hear your comment on that. سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ شاہ رخ خان نے اپنے انٹرویو میں، جس میں آپ بھی موجود تھے، اس میں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان دکھنا ضروری نہیں ہے، بس اندر سے اسلام کا احساس ہونا ضروری ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی انسان دیکھنے میں بھی مسلمان لگے، یعنی وہ اسلامی لباس پہنے، سر پہ ٹوپی رکھے، داڑھی بھی رکھے اور اس کے ہر عمل سے وہ مسلمان لگتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسا خیال شاہ رخ خان کا ہے۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ To look like a Muslim, I would say, is not the most important. But to feel like a Muslim, again, feeling may be different as I gave the earlier answer. That being honest is more important than wearing a beard and wearing the cap. But being honest and wearing the cap and the beard is much better than only being honest without the beard. But a person who's proud to be a Muslim, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کچھ حد تک اس بات کو ٹھیک کہا جا سکتا ہے، مگر مسلمان دکھنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، اسے بہت ضروری نہیں کہا جا رہا۔ ظاہر ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی انسان کا دیکھنے کے عمل میں بظاہراً وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، اس کی داڑھی ہے یا اس کی ٹوپی ہے یا اس کا لباس ہے، جو اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ دوسری جانب جب اس سے گفتگو کی جائے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص دراصل ہے کیا۔ مگر دیکھنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ضروری ہے کہ آپ مسلمان دیکھیں، مگر یہ بہت ضروری ہرگز نہیں ہے۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا، شرک سے بچنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور تمام اسلامی احکامات بجا لانا، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن بہت سے لوگ بہت خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا دکھاتے بھی ہیں جیسا مسلمان دکھتے ہیں، یعنی کہ وہ خود کو مسلمان دکھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے اور کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے وہ بہت خوشی کے ساتھ داڑھی رکھتے ہیں اور اسلامی طریقے کا لباس بھی پہنتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کی بڑی سیدھی سی مثال ایسے ہے کہ جب کوئی میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتا ہے، کیونکہ اسے اس پر فخر محسوس ہوتا ہے اور وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان ہے اور اسے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور وہ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، تو پھر وہ داڑھی رکھ کر یا دیگر طریقوں سے اپنے اعمال کے علاوہ اپنی بظاہر اپنی جسامت اور اپنی عادات سے بھی ثابت کر سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اسے اس پر فخر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے اور دیکھنے والے اس جواب سے مطمئن نظر آتے تھے۔ دوستو، آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے دی گئی یہ جواب کیسا لگا، اور کیا آپ اگر ایک مرد ہیں تو آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھنے کی کوشش کریں گے، یا پھر آپ نے ابھی داڑھی رکھ رکھی ہے، یا پھر اگر آپ ایک خاتون ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ چاہیں گی کہ آپ کے ارد گرد بسنے والے جو مرد حضرات ہیں، چاہے وہ کسی بھی تعلق میں ہوں، باپ، بیٹا یا پھر شوہر کے تعلق میں، ان کے چہروں پر سنت رسول کی صورت میں داڑھی نظر آئے؟ آپ کی رائے بہت قیمتی ہے۔ ہمارے ریئیکشن ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں. دوستوں چلتے ہیں, ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.